ناظرین، خدا یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک کیٹیکزم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بی سلیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید خمسین یا عید پینتیکوست، اور ہم مسیحی اس کو عید نزول روح القدس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے کیتھولک ٹی وی میں دعوت دی ہے بہت بڑے مسیحی اسکالر، اور خدا نے ان کو بہت سی خوبیوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے 31 سال سے پاک ماں بطور مبشر انجیل خدمت کی ہے۔ میری مراد ہے ہمارے محترم جناب بابو اعظم یوسف صاحب سے۔ بابو جی، ہم آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابو جی، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ عید پینتیکوست یا عید خمسین کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے میں عید پینتیکوست پہ بات کروں گا۔ پینتیکوست جو ہے نا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے 50 یا 50 دن۔ اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے رہائی کی یاد میں عید فصح مناتی تھی، اور اس کے 50 دن بعد وہ عید پینتیکوست مناتی تھی۔ لفظ خمسین بھی ابھی آپ نے مجھے بتایا۔ لفظ خمسین جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں 50، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ 50 دن تک ایک ہوا چلتی رہی، اس لیے اس کو خمسین، ٹھیک ہے، ہوا کا نام خمسین رکھا گیا، تو خمسین کا مطلب بھی 50 ہے۔ اور ہمیں لفظ پینتیکوست یا 50 کو نہیں، خمسین کو نہیں، بلکہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم پینتیکوست یا خمسین کہیں، مطلب ہے 50 دن۔ اور کلام اقدس کے مطابق دونوں، یعنی یونانی زبان کا لفظ ہے پینتیکوست اور عربی کا لفظ ہے خمسین، مطلب 50 ہی ہے۔ آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب میں پڑھنا چاہوں گا خروج اس کا 23واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، سال بھر میں تو 3 دفعہ میرے لیے عید کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل قوم کے لیے سال میں 3 بڑی عیدیں جو تھیں فرض تھیں۔ ان 3 بڑی عیدوں کے نام کچھ یوں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کلام اقدس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تثنیہ شرح اس کا 16واں باب، اس کی 16ویں آیت، تیرے سب مرد سال میں 3 دفعہ یعنی عید فطیر اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کو خداوند کے حضور اس جگہ میں جسے وہ چن لے گا حاضر ہوں، اور خداوند کے حضور خالی ہاتھ حاضر نہ ہونا۔ ان تینوں میں سے جو ہفتوں کی عید ہے اس کو عید پینتیکوست یا 50ویں کی عید کہتے ہیں۔ یہودی اس عید کو اس لیے بھی مناتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک مصر کی غلامی سے نکلنے کے 50 دن بعد ان کو شریعت دی گئی تھی، اس لیے یہ عید ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس عید کو وہ فصل کاٹنے کی یا پہلے پھل کی عید کے طور پر بھی مناتے تھے، کیونکہ کلام اقدس میں پڑھنا چاہیں تو تثنیہ شرح باب 16 کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، تو اپنے لیے 7 ہفتے گن، غلے کو دانتی لگانے کے وقت سے تو 7 ہفتوں کو گننا شروع کر، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور ہفتوں کی عید کر جس قدر کے تیرے ہاتھ کو خرچ کرنے کی ہمت ہے، بمطابق اس برکت کہ جو خداوند خدا تجھے دے گا۔ ہم مسیحیوں کے لیے یہ عید پاشکا کے 50 دن بعد آتی ہے۔ یہودی پینتیکوست کے دن اس عہد کو یاد کرتے تھے جو خداوند خدا نے بنی اسرائیل قوم کے درمیان باندھا، اور خدا نئے عہد کا افتتاح بھی وہیں سے اسی دن سے کرتا ہے، جس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر خون دینے سے یہ عہد روح القدس کے ذریعے
ہر مسیحی کے دل پر نقش ہے۔ اور عید پینتیکوس کے دن یہودیوں کو کوہ سینا پر دیے گئے 10 احکام کی یاد میں وہ مناتے تھے، جنہیں وہ شریعت کا نام دیتے ہیں۔ خدا نے پینتیکوس کا دن چنا تاکہ نئی شریعت یعنی محبت کی شریعت جاری کرے، اور یہ شریعت ایک ہی حکم میں یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا، تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ 10 احکام خدا نے پتھر کی تختیوں پر لکھے تھے، محبت کا نیا حکم روح القدس ہر شخص کے دل پر لکھے گا، جیسا حزقیل نبی نے پیشن گوئی کی۔ حزقیل اس کے 36ویں باب کی 26ویں آیت میں، اور میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈالوں گا، اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال دوں گا اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا۔ ہم مسیحیوں کے لیے یہ بھی بڑی عید ہے، کیونکہ اس کو کلیسیا کا جنم دن بھی کہتے ہیں۔ ہم اپنا جنم دن تو مناتے ہیں، اور جس جماعت کے ہم ممبر ہیں جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، کیا اس کا جنم دن منانا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ لیکن افسوس، اس کو ہم بہت کم خوشی کے ساتھ مناتے ہیں اور جوش کے ساتھ مناتے نہیں، بلکہ ہمارے کئی مسیحی بہن بھائیوں کو تو صرف 2 ہی عیدیں یاد ہیں، یعنی بڑا دن اور ایسٹر، اور یہ تیسری بڑی عید بہت کم مسیحیوں کو یاد ہے، اور اس کو منانے کے لیے ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ بپتسمہ کے وقت ہمیں روح القدس ملتا ہے اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ افسوس، ہمیں اپنا جسمانی جنم دن تو یاد رہتا ہے، لیکن روحانی جنم دن یاد نہیں رہتا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 3، 5 اور 6 آیت کو پڑھیں۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو عصر نو پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور 5ویں آیت میں خداوند کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو جسد سے پیدا ہوا ہے وہ جسد ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ کیا یہ واقعہ پینتیکوس کے دن ہونا ضرور تھا؟ جی ہاں، کیونکہ اس کے بارے میں کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 4 آیت، اور کھانا کھاتے وقت خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور اسی باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کے انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ اگر اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پرانے عہد نامہ میں سے تکوین کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 1، 6، 7، 9 آیت جو ہے اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ یہ آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بابل کے برج کی بات ہے، اور وہاں پر کیا لکھا؟ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ میں کیوں کہتا ہوں ناظرین کہ یہ واقعہ اس دن ہونا ضرور تھا، کیونکہ اس دن کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور کلام اقدس میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور خدا نے کہا، دیکھ یہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان کے رہن سہن کا طریقہ اور زبان ایک ہی ہے، اور یہ سب جو کرنے لگے ہیں سو وہ اپنے ارادوں سے مڑیں گے نہیں جب تک کہ انہیں عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ کیوں ضروری تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے کیوں ضروری تھا؟ آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ اور دوسری بات، اس کے لیے اس
جگہ کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے انہیں تمام روح زمین پر پرگندہ کیا۔ اس کے لیے ہونا ضرور کیوں تھا؟ کیونکہ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی 4 سے 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا تھا، اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں سب جلیلی نہیں؟ پھر پس کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یہاں پر مقدس لوکا کے مطابق 16 اقسام کی مختلف گروہوں کے لوگ تھے۔ پڑھ سکتے ہیں، 16 اقسام کے مختلف گروہوں کے لوگ تھے۔ پطرس کی نصیحت سن رہے تھے، گو کہ پطرس آرامی بول رہا تھا، لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی زبان میں خدا کا کلام سننے کو ملا۔ کیا روح القدس 35 کوس والے دن ہی ملا تھا؟ ذرا غور کریں میرے بات پہ، اور پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ کیا 35 کوس والا ہی ملا تھا یا اس سے پہلے۔ کلام اقدس میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 19ویں سے 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلی ہی ملاقات میں رسولوں کو روح القدس دے دیا تھا۔ سنیں، اور اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے، یہ جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے، 8 دن کے بعد کی بات، ٹھیک ہے، جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ پینتیکوس کے دن کا جو واقعہ ہم نے لوکا کی زبان سے سنا ہے، اس میں نہ تو یسوع کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی آسمان سے کسی آواز کا۔ ہوا خدا کی آواز اور آگ خدا کی حضوری کا نشان ہے، خدا نہیں ہے، نشان ہے۔ روح القدس نے رسولوں کو حکمت بخشی۔ میں واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ روح القدس ان کو 8 دن بعد ملا تھا، لیکن پینتیکوس کے واقعے پہ کیا ہو گیا؟ روح القدس نے رسولوں کو حکمت بخشی کیونکہ شاگرد یسوع کے زندہ ہونے کا بھید اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتے تھے، انہیں اسے دوسروں تک پہنچانا تھا۔ یسوع کے زندہ ہونے پر انہیں روح القدس دیا گیا، یہ ان کے لیے بپتسمہ تھا، اور جو روح القدس پینتیکوس والے دن ان کو ملا وہ ان کا استحکام تھا۔ اس عمل کو آج بھی پاک ماں کلیسیا جو ہے وہ دہراتی رہتی ہے جب بپتسمے کا اور استحکام کا ساکرامنٹ ملتا ہے۔ جتنے بھی بپتسمہ یافتہ ہیں سب روح القدس یافتہ ہیں، اور جو روح القدس ہمیں بپتسمہ میں ملتا ہے استحکام میں اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ روح القدس صرف پینتیکوس والے دن نہیں ملا، بلکہ پینتیکوس والے دن رسولوں کو طاقت ملی، مضبوطی ملی، جوش اور جذبہ ملا، اور ان کو روح القدس کی نعمت کی جو ان کے اندر تھی سمجھ آئی، اور اس طرح سے وہ اس کو پرچار کرنے لگے۔ بابو جی ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیا روح القدس سب کو ملتا ہے؟ میرا جواب جی ہاں میں ہے، کیونکہ روح تکوین کے کتاب کے مطابق روح تو ہر شخص میں موجود ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تکوین 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب روح القدس کے لیے کلام اقدس میں واضح لکھا ہے
پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 19ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے اور جو تم میں ساکن ہے اور جسے تم نے خدا کی طرف سے پایا ہے اور کہ تم اپنے نہیں ہو؟ دوسری بات، یہ کن کو ملتا ہے؟ اعمال دوسرے باب کی 38ویں اور 39ویں آیت۔ تب پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے یہ وعدہ تم سے، اب سب کو ملنے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ وعدہ تم سے اور تمہارے بچوں سے اور ان سے بھی ہے جو دور کے ہیں اور جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ مطلب سب کو ملتا ہے جب اسے بپتسمہ ملتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہر بپتسمہ یافتہ روح القدس مانگتا نہیں بلکہ اسے انعام میں دیا جاتا ہے، پس اسے اس کی اس نعمت میں مضبوطی سے آگے بڑھنا ہے جو اسے خداوند نے دی ہے۔ بابو جی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روح القدس کی کتنی نعمتیں ہیں؟ جی ضرور میں بتاؤں گا، اور یہ بھی واضح کروں گا کہ صرف ایک ہی نعمت نہیں جس کو روح القدس کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ سنیں، پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کی 4 تا 11 آیت پڑھ لیں، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ یہ روح القدس کی بات ہے، روح کو نہیں لینا ایزیلی، یہ روح القدس کی بات ہے۔ اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کی اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو روح کا ظہور فائدہ کے لیے، میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں، روح کا ظہور فائدہ کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی ایک روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے، کسی کو اسی روح سے علم کا کلام ملتا ہے، یہ نعمتیں ہیں میں جو گن رہا ہوں، کسی کو اسی ایک روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے نعمت شفا، کسی کو معجزوں کی قدرت اور کسی کو نبوت، کسی کو امتیاز روا، کسی کو زبانوں کی کثرت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب کچھ ایک ہی روح کی تاثیر ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے 8 نعمتیں ہیں، 8 نعمتیں ہیں روح القدس کی جو جدا جدا ہر شخص کو ملی ہیں۔ اپنے اندر دیکھیں ناظرین، اپنے اندر دیکھیں آپ کو روح القدس کی کون سی نعمت ملی ہے، غور کریں۔ جب آپ کو کوئی پوچھتا ہے آپ کو روح القدس ملا ہے، آپ اپنے اندر وہ نعمت دیکھیں کون سی ہے۔ روح القدس تو آپ کو بپتسمہ کے وقت مل گیا تھا، لیکن غور کریں۔ اور میں اب اس کے خاص کر اس بات پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف اور صرف غیر زبان ہی روح القدس کا نشان ہے۔ میرے عزیزو، میرے مسیح خادمین، جس طرح خدا جو ہے وہ لامحدود ہے، بیٹا لامحدود ہے، اسی طرح روح القدس بھی لامحدود ہے۔ اس کو ایک ہی نعمت میں مہربانی کر کے محدود نہ کر دیں کہ بس روح القدس اسی کو ملا ہے جو بیگانہ زبان میں بات کرے، لیکن مقدس پولس جو ہے وہ تو اس کو بڑے اور طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیگانہ زبان سے بات کرنے والے سے بڑا وہ ہے جو نبوت کرتا ہے۔ سن لیں میں سناتا ہوں۔ مقدس پولس کرنتھس کے نام پہلے خط میں اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت پڑھنا چاہوں گا، آپ بھی سنیں۔ لکھا ہے، مثلاً دنیا میں کتنی ہی پڑھ لیں مثلاً دنیا میں کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں۔ پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ آج جو بندہ زبان بولتا ہے اسے خود بھی سمجھ نہیں اور نہ ہی سننے والے کو آتی ہے۔ مقدس پولس کیا کہتا ہے؟ دنیا میں بے شک بہت سی متفرق زبانیں ہیں اور آپ جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی بے معنی نہیں۔ پس اگر میں زبان کے معنی نہیں جانتا، یہ مقدس پولس کی بات کر رہا ہوں، اگر میں زبان کے معنی نہیں جانتا تو میں اس کے نزدیک جس سے بات کرتا ہوں اجنبی ہوں گا، اور جو بات کرتا ہے وہ میرے نزدیک اجنبی ہوگا۔ اسی طرح تم بھی جب نم روحانی کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نم روحانی سے
کلیسیا کو فائدہ پہنچے۔ میں نے بتایا نا کہ سب کو روح کس لیے دیا گیا ہے؟ کلیسیا کے فائدہ کے لیے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے دعا کرے کہ وہ ترجمہ بھی کر سکے۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام دوستوں سے جو روح القدس کو جو کہ لامحدود ہے محدود کر دیتے ہیں کہ بس بیگانہ زبان بولنے والا ہی روح القدس یافتہ ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ برائے مہربانی کلام اقدس کی اس سچائی سے منہ نہ پھیریں۔ اعمال 2 باب اس کی 7ویں سے 11ویں آیت سن لیں۔ لکھا ہے وہ سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے دیکھو یہ جو بولتے ہیں سب گلیلی ہیں، پس پھر ہم میں سے کیوں ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ اور آج کل یہ جو بولتے ہیں سب پنجابی ہیں، لیکن مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وقت کیا کہتے تھے؟ دیکھو یہ جو بولتے ہیں سب گلیلی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ اور آج کل بیگانہ زبان جو بولتے ہیں یا غیر زبان جو بولتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کل کیا ہے؟ آج کل کہا جاتا ہے یہ جو سب بولتے ہیں تو پنجابی، لیکن افسوس کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ وہ جو چھوٹے ہیں، جو ایمان میں چھوٹے ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ انہیں یہ نہ بتائیں کہ روح القدس صرف ایک ہی نعمت میں محدود ہے۔ میں یہ حوالہ تمام خادمین کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ بیگانہ زبان پر زور دینے کی بجائے وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی پہلی 5 آیات۔ محبت کے طالب رہو، نمے روحانی کے بلکہ خصوصاً نبوت کی آرزو رکھو، کیونکہ جو اجنبی زبان میں بات کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بولتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ روح سے بھید کی بات بولتا ہے۔ مگر جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں کا افادہ اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے، اور جو اجنبی زبان میں بات کرتا ہے وہ اپنا افادہ کرتا ہے، مگر جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کا افادہ کرتا ہے۔ گو میں چاہتا ہوں کہ تم سب اجنبی زبانیں بولو، لیکن زیادہ، یہ مقدس پولس کہتے ہیں، لیکن زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو؟ نبوت کرو، کیونکہ جو اجنبی زبان بولتا ہے جب تک وہ کلیسیا کے افادہ کے لیے ترجمہ نہ کرے نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اب بھائیو اگر میں اجنبی زبان میں بولتا ہوا تمہارے پاس آؤں، یہ مقدس پولس کی بات کو غور سے سنیں۔ اب بھائیو اگر میں اجنبی زبان بولتا ہوا تمہارے پاس آؤں اور انکشاف اور علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تمہیں مجھ سے کیا فائدہ؟ ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کا واقعہ جو پینتیکوست کے دن ہوا، آپ نے سنا اور جان بھی گئے کہ وہاں پر ساری زبانیں جو بابل کے برج کے وقت علیحدہ علیحدہ ہو گئی تھیں ایک ہو گئیں۔ مطلب روح القدس کی نعمت ہمیں اکٹھا کرتی ہے، علیحدہ نہیں کرتی۔ وہ روح القدس ہمیں جوڑتا ہے، باپ سے، بیٹے سے اور ایک دوسرے سے، علیحدہ نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ روح کی اس نعمت کو اپنی زندگی میں اس طرح سے عمل میں لائیں کہ کلیسیا میں اتحاد روح پیدا ہو جائے۔ خدا آپ کو اور مجھے یہ کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ بابو جی تھینک یو سو مچ، یو ہیو بین ہیئر۔ آپ نے کیتھولک ٹی وی اور ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اچھا میسج دیا ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ خداوند مسیحی قوم کے ہر فرد جس کو اس نے بپتسمہ کے غسل سے پاک کیا اور مقدس کیا، اور القدس کی نعمتوں کو جو اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ عطا کی ہیں، ہر مسیحی میں اس نعمت کو اپنے اندر محسوس کرنے اور اس کے مطابق آئندہ زندگی میں عمل کرنے، خداوند قدوس کے نام کو جلال دینے کی طاقت عطا کرے۔ کیتھولک ٹی وی کی تمام انتظامیہ اور میری طرف سے آپ سب ناظرین کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔